اب میں یہ ہمارے بچے بھی بیٹھے ہیں جنہوں نے 1974 یا 53 یا 84 کی تحریکیں نہیں دیکھی، ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہم کون ہیں، قادیانی کون ہیں۔ تو ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مختصر انداز میں اپنے اوقاف و قادیانیوں کے درمیان 3 فرق بتاتے تھے۔ ایک چوتھا فرق میں نے اضافہ کیا ہے، وہ 4-5 منٹوں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ یہ ہمارے بچے بھی یاد رکھیں، بڑے بھی یاد رکھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہمیں گمراہ نہیں کر سکتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ امت مسلمہ کا 1400 سالوں سے یہ متفق علیہ عقیدہ ہے کہ آمنہ کے رات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے اور آخری رسول۔ اس پر قرآن مجید کی 100 آیات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 210 فرامین موجود ہیں، مستقل کتابیں اس پر ہیں۔ وہ شیخ التفسیر کہہ رہے ہیں، مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم کراچی والے، انہوں نے تفسیر معارف القرآن لکھی، تو ایک الگ کتاب لکھی، اس کا نام ہے ختم نبوت کامل۔ اس میں قرآن پاک کی 100 آیات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 210 احادیث ہیں، وہ جمع کی ہیں جو مسئلہ ختم نبوت کو پتہ ڈالتا ہے۔ تو مسئلہ ختم نبوت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں اور جنوں کی رہنمائی کی، جو انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا، وہ چلتے چلتے آمنہ کے رات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ تک مکمل، اور اب آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح الفاظ میں فرمایا، انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اور ایک اور حدیث شریف میں آپ نے فرمایا، الا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، خبردار کان کھول کر سن لیں کہ نبوت اور رسالت بند ہو چکی، فلا رسول بعدی، اب میرے بعد نہ تو کسی قسم کا کوئی رسول ہوگا، ولا نبی، اور نہ کسی قسم کا کوئی نبی ہوگا۔ تو مختصر الفاظ میں کہیں گے کہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اب سلسلہ نبوت اب بند ہو چکا۔ اس کے بالمقابل قادیانی کہتے ہیں کہ نہیں، سلسلہ نبوت بند نہیں ہوا، اور بلکہ مرزا قادیانی نے یہاں تک کہا ہے کہ میں ایسی شریعت کو، نعوذ باللہ، وہ کہتا ہے میں ایسی شریعت کو لعنتی شریعت سمجھتا ہوں جس نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہو، اور وہ کہتا ہے کہ میرا دعویٰ ہے کہ میں نبی اور رسول ہوں۔ تو پہلا فرق یہ ہے، مسلمان کہتے ہیں نبوت کا دروازہ بند ہے، اور قادیانی کہتے ہیں کہ نبوت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ دوسرا فرق، مسلمانوں کا یہ بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں عقیدہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ان کو بنی اسرائیل کا رسول بنا کر بھیجا، وہ فوت نہیں ہوئے، اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ قرآن پاک کی سورۃ النساء بڑی واضح آیات اس پر دلالت کرتی ہیں، اور ان کی نزول کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا ہے کہ آپ قیامت کے قریب عادل بادشاہ بن کے اتریں گے۔ قادیانی دھوکہ دیتے ہیں، ادھر لوگ کہتے ہیں نبوت کا دروازہ بند ہے، پھر کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، پھر تو نبوت کا دروازہ کھل گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کے جو الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا حاکماً عادلاً، عادل بادشاہ بن کے اتریں گے۔ تو مسلمان کہتے ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، آسمانوں میں موجود ہیں، وہ قیامت کے قریب دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار پر اتریں گے۔ اس کے بالمقابل قادیانی کہتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، اور مقبوضہ کشمیر کے شہر سری نگر کے محلہ یار خان
تو مسلمان کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور قادیانی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے. ایک گروپ کہتا ہے زندہ ہے، دوسرا گروپ کہتا ہے فوت ہو گئے. تو فرق ہوا یا نہیں ہوا؟ ہے نا، بڑا واضح. تیسری بات، حضور علیہ السلام کے فرامین کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخص بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دجال اور کذاب ہوگا. جو حدیث شریف میں نے پڑھی ہے اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت میں سے کچھ لوگ ہوں گے، یعنی اپنے آپ کو امت محمدیہ کا فرد کہتے ہوں گے. فرمایا 30 ہوں گے، دجال اور کذاب ہوں گے، کلہم یزعم انہ نبی، ان میں سے ہر شخص یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے. آپ فرماتے ہیں انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں ہوگا. تو مسلمان کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخص بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دجال اور کذاب ہوگا، جھوٹا ہوگا. اور قادیانی اس مرزے کو اللہ کا نبی مانتے ہیں. تو ہم مرزا غلام قادیانی کو دجال اور کذاب مانتے ہیں اور قادیانی اس کو اللہ کا رسول مانتے ہیں. تو بتائیں ہم دونوں فریقوں میں فرق ہوا یا نہ ہوا؟ 3 ہو گئے. اور چوتھا فرق یہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی اپنی کتابوں میں لکھتا ہے کہ جو شخص مجھے اللہ کا نبی نہیں مانتے اور میری کتابوں پر ایمان نہیں لاتے وہ سارے کے سارے کنجریوں کی اولاد ہیں. اب آپ حضرات بتائیں کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگ جو ہیں حضور علیہ السلام کے بعد اس مرزا قادیانی کو اللہ کا نبی مانتے نہیں نہ مانتے. تو ہم میرے سمیت ہم سارے لوگ اس کے نزدیک کیا مانتے ہیں؟ کنجری کی اولاد. تفصیل بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، لیکن آپ اتنا سمجھیں کہ جو لوگ ہمیں کنجری کی اولاد اور ہماری ماؤں کو کنجریاں کہیں، اب سب کی مائیں کنجری ہیں جو ہم بیٹھے ہوئے یہاں پر کنجری ہیں. تو جو لوگ ہمیں کنجر اور ہماری ماؤں کو کنجریاں کہیں اور وہ کہے جو میرے اوپر ایمان نہیں لاتا وہ جنگل کے سور ہیں اور وہ جہنمی ہیں. تو جو لوگ ہمیں جہنمی اور جنگل کے سور، ہماری بیویوں کو کتریوں سے بند کر اور ہمیں کنجریوں کی اولاد کہیں، وہ اور ہم ایک ہو سکتے ہیں؟ ہماری بیٹیاں ان کے نکاح میں جانا درست ہے؟ وہ جو کشمیر کی 29 بچیاں 2006 میں ادھر چلی گئی ان کا جانا ٹھیک ہے؟ نہیں ہے. تو یہ کیوں چلی گئی؟ کہ ہمیں پتہ کوئی نہیں ہے کہ ہم کون ہیں، قادیانی کون ہیں. تو یہ 4 فرق ہیں، یہ موٹے موٹے یاد رکھیں.